بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سورۃ البقرہ میں ہمارا موضوع قرآن کریم کی وہ دو عظیم مثالیں ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، اور منافقین کی مختلف کیفیات، ان کے حالات کا بیان ہے. اور جیسا کہ عرض کیا گیا تھا سابقہ درس میں کہ یہ امثلہ یا مثالیں جو ہیں قرآن کریم کی، ان کا علم، ان کا فہم جو ہے یہ علم کا ایک عظیم شعبہ ہے، اور قرآن کریم کے فہم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور اسی طرح سے اس کے علم کا. اور انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی توفیق سے اسے ان مثالوں کا فہم حاصل ہو جائے، اور ان کا جو مقصود ہے کہ انسان اس کے بعد پھر اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کر لے اور اللہ کے صالح بندوں میں شامل ہو جائے، اور یہ اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. پہلی مثال جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ آگ کی مثال ہے، روشنی کی، نور کی، جو آپ نے سن لی. آج دوسری مثال کا ذکر ہے کہ جو پانی کی مثال ہے. ناری اور مائی دو مثالیں تھیں، تو پانی کی مثال ہے، اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ زندگی کی بنیاد اور اس کا دار و مدار ان دو اشیاء پر ہے. ایک پانی ہے، پانی تو بنیاد ہے، تمام جو جاندار ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. حتیٰ کہ آج بھی سائنسدان ہیں جو مختلف سیاروں پر زندگی تلاش کرتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں کم از کم پانی کا وجود تو ہونا چاہیے، پانی مل جائے تو پھر ہم زندگی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. پانی جو ہے اس کے جو کہ سالونٹ ہے، کیمیکلز جو ہیں اس میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں، کیمیکل ریئیکشنز جو ہیں اس کے بغیر ممکن نہیں ہیں. جتنے بھی سیل بائیولوجی ہے، جاندار کے جو خلیے ہیں، ان کے اندر جو بھی کیمیکل ریئیکشنز ہیں یا ان کا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا ہے، یہ تمام پانی کے ساتھ ہی ممکن ہے. اس بنا پر اس کی ایک حیثیت ہے. تو اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں مثال عطا فرمائی ہے، یہ حقیقی مثالیں ہیں. یہ وہ زندگی ہے کہ جو صرف جسمانی یا مادی زندگی نہیں ہے کہ جو گوشت پوشت جو ہے وہ بنتا ہے اور اسی کے ساتھ متعلق ہے، نہیں، بلکہ یہ وہ مثالیں ہیں جو انسان کی روح کی زندگی کو اور اس انسان کی زندگی کے بارے میں بات کرتی ہیں جس کو اللہ نے زندگی کہا ہے اور اللہ کے رسول نے. اور یہ وہ زندگی ہے کہ جو حقیقی زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ وہ زندگی ہے جس میں زندگی کی تمام صفات موجود ہیں جو ایک انسان کے شایان شان ہو سکتی ہیں. رہی وہ زندگی جو صرف کھانے پینے اور شہوات کو پورے کرنے والی ہے، تو اللہ کی نگاہ میں تو وہ زندہ نہیں بلکہ وہ مردہ ہے، کہ جو صرف جس کی نظر جو ہے وہ صرف شہوات کو پورا کرنا، جسمانی لذات اور اس حد تک محدود ہے، اور اسی کو وہ زندگی سمجھتا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. کفار کی یہ زندگی ہے کہ وہ صرف کھانے پینے کو اور دنیاوی لذات سے فائدہ اٹھانے کو سمجھتے ہیں کہ زندگی ہے. تو فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. وہ جسم جو اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ بالآخر جہنم کا ایندھن بنتا ہے، کیونکہ وہ پاک نہیں ہے، وہ صالح نہیں ہے. آج دوسری مثال ہے، فرمایا او کے ساتھ فرمایا. او جو کلمہ ہے یہ حرف عطف ہے، اور آپ کو علم ہے کہ عربی میں بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو دو کلام کو جوڑنے کے کام آتے ہیں. پہلے ایک بات گزری ہے اور دوسرا جو کلام ہے اس کے ساتھ اس کو ملانا اور جوڑنا، اسی کے مضمون کے ساتھ جوڑنا. جیسے کہتے ہیں کہ زید آیا، عمر آیا، تو اور عمر آیا، اور کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. آپ یہ کام کر لیجیے یا یہ کام کر لیجیے، یا بولتے ہیں نا. تو اس طرح سے
آپ وہاں چلے جائیے یا وہاں چلے جائیے، یہ کتاب پڑھ لیں یا یہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے او جو ہے وہ عربی زبان میں مستعمل ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ جو ہے وہ شک کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ دو چیزوں میں شک ہے، یا یہ ہے. اور کچھ نے کہا کہ یہ اختیار کے لیے ہے، تخییر کے لیے ہے کہ آپ یہ کر لیں یا یہ کر لیں، دونوں میں اختیار دینے کے. لیکن یہ کمزور باتیں ہیں. صحیح اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دو اشیاء کا جب ذکر ہوتا ہے تو ان دونوں اشیاء کے درمیان اس طرح سے جمع ہوتا ہے او کے ساتھ کہ وہ دونوں پہلو جو ہیں وہ کسی نہ کسی جہت سے مراد ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر فرمایا، ایک مثال دی منافقین کی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور دوسری مثال کیا دی ہے؟ او کصیب من السماء، یہ دوسری مثال دی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق جو ہے نا وہ ان دو مثالوں سے باہر نہیں ہے. منافق کی جو حالت ہوگی نا وہ ان دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی. اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ اختیار کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، یہ کر لیں تب بھی، دونوں ٹھیک ہیں، لیکن دونوں کا انطباق مختلف حالتوں پر منافق کی ہوتا ہے. منافق اس سے باہر نہیں ہے، یا یہ حالت ہوگی یا وہ پہلی والی حالت ہوگی جو پہلی مثال میں بیان ہوئی ہے. کیونکہ اللہ کو شک نہیں ہوتا، معاذ اللہ، اللہ کو معلوم ہے اور نہ یہاں پہ شک ہے. تو اور قرآن کریم میں کثیر اس کی مثالیں ہیں، بال وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جایا جائے. مختصر میں نے عرض کیا، جیسے قرآن میں ایک مثال اور بھی آگے سورہ بقرہ میں آئے گی انشاءاللہ، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر ان کا دل سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اب او ہے یہاں پر، تو اللہ کو معلوم نہیں کہ پتھر کی مانند سخت ہے یا پتھر سے زیادہ سخت ہے. مراد یہ ہے کہ دلوں کے بھی اقسام ہے نا، کچھ دل ایسے ہیں جو سخت ہو جاتے ہیں پتھروں کی مانند، اور کچھ ہوتے ہیں جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. تو دونوں یہ حالتیں ہیں دلوں کی، اور دل اس سے باہر نہیں ہیں. اسی طرح سے منافقین کی حالت یہاں بیان کی گئی ہے. او کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ پہلی حالت ہے کچھ کی، اور میں نے آپ کو عرض کیا وہ حالت زیادہ خطرناک ہے جو پہلی مثال والی حالت ہے، اس لیے کہ اس نے روشنی، اس نے، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ استوقدہ میں مبالغہ ہے، بڑی مشکل سے اس نے آگ جلائی ہے. استوقدہ، اس کو جلانا، سلگانا، جلانا، بھڑکانا، تینوں مراحل استوقدہ میں ہیں. بمشکل، یعنی آگ سے جلنا طلب کیا. استوقدہ میں طلب کا معنی ہے نا، تو آگ سے جلنا طلب کیا. کیا مطلب؟ بڑی مشکل سے آگ کو اس کے پاس تو آگ تھی نہیں، تو جو ہی وہ آگ اس کی روشن ہوئی تو کیا ہوا؟ فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، روشنی لے گیا. اب اس کا نور ختم ہو گیا، مطلب کیا ہے کہ یہ اندھیروں میں صم بکم عمی فہم لا یرجعون. تو یہ خطرناک صورتحال ہے، صم بکم عمی، کہ یہ اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، یہ واپس کبھی نہیں لوٹے گا، مہر لگ چکی ہے. تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایمان کو بیچ ڈالا ہے، بالکل یا ختم، دین سے نکل گیا. دوسری مثال اس سے کچھ کم تر ہے جو آج ہم نے پڑھنی ہے، او کے ساتھ، اور کاف آیا ہوا ہے. پہلے کیا تھا؟ مثلہم کا مثل، یاد ہے نا آپ کو؟ مثلہم کا مثل، کاف بھی تھا اور مثل بھی تھا. اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ مثل جو عربی میں تین الفاظ آتے ہیں، مثل، مثل، مثیل، جیسے کہ بدل، بدل اور بدیل، اور اس طرح شبہ، شب اور شبی. چوتھا کوئی لفظ نہیں ہے، تین ہی اس طرح کے تین لغات آتی ہیں ان تین الفاظ میں، اس طرح کے تین لغات میں. تو مثل جو دو زبروں والا ہے نا، اس کا مطلب ہر جگہ مثال نہیں ہوتا کہ یہ اس کی مثال ہے، کوئی ایک اس کی اور مثال بھی ہوگی. فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، تو اللہ جنت کی مثال ہے کوئی؟ بولیے، کوئی مثال نہیں ہے. اللہ اس کی وصف، اس کی حیت بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اوصاف کیا ہیں جنت کی. فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى. تو یہ مختلف اس کی صفات وہ بیان کی گئی ہیں. اسی طرح سے دیگر مثالیں ہیں. تو مثل جب یہاں پر آئے کاف کے ساتھ، میں نے آپ کو عرض کیا تھا مشبہ بھی دونوں میں مثل آ جائے یا کسی ایک میں آ جائے تو مثل کا مطلب ہوتا ہے حالت، اور کاف تشبیہ کے لیے ہوتا ہے. کاف حرف تشبیہ ہے، اس لیے دیکھیں کاف ریپیٹ ہوا یہاں پہ، کاف یہاں پہ ریپیٹ ہوا ہے، تکرار کے ساتھ دوبارہ آیا. او کا صیب، کاف نے تو آنا تھا نا. یہاں مثال ان کی ہے کالذی استوقد نارا، یا کصیب، یہاں اس بارش کی مانند ہے. کاف ریپیٹ ہوا لیکن مثل یہاں پہ ریپیٹ نہیں ہوا. مثل انڈرسٹوڈ ہے، حرف عطف کا یہی کمال ہوتا ہے کہ دوبارہ اس کو دہرانے کی مثل کو ضرورت نہیں ہے. مثل یہاں پہ درمیان میں سمجھ لیجئے آپ، او کمثل صیب، او کمثل صیب، یا مثال ہے، کیونکہ یہ جو صیب ہے یہ عطف ہو رہا ہے الذی استوقد کے اوپر.
مثلہم کمثل الذی استوقد او مثلہم کمثل صیب. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ اس کو ذرا دقیق انداز سے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. او کا صیب، یا ان کی حالت، یا اور مثل یہاں میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ مثل دو زبروں کے ساتھ بفتحتین جو ہے اس سے مراد حالت اور حید کا بیان ہے. اور یہ عربی میں عام طور پر ایسی مثالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں پوری حالت اور کیفیت ہوتی ہے، کسی ایک ایک چیز کو تشبیہ دینا مراد نہیں ہے. اردو میں آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ نے یہ ضرب المثل سنا ہوگا نا، جو اکثر کہتے ہیں صبح کا بھولا اگر شام کو آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں ممکن ہے کوئی واقعہ ہوا ہوگا ایک شخص کے ساتھ کہ وہ صبح بھول گیا شام کو آ گیا، اس نے کہا جی بھولا نہیں. لیکن ہم جب بولتے ہیں تو کیا واقعہ سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ کون شخص تھا، کیا اس نے کیا تھا، کیسے ہوا؟ تو آپ کو صرف ایک اس کا ایک جو کیفیت ہے ہر انسان کے ذہن میں ہے کہ یار وہ چیز ہے. جب آپ بولتے ہیں کسی جگہ پر تو آپ فوراً سمجھ لیتے ہیں اچھا اچھا اس کی یہ مراد ہے. تو مثل ایک ایسی نظیر ہوتی ہے. آگے بات کی سمجھ؟ سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طریقے کے ساتھ آپ کو مثال دے کر پوری حیت اور کیفیت سمجھا رہے ہیں. پہلے منافق کی سمجھائی وہ آگ والی، اب آج بارش والی ہے. اور یہ کوئی عام بندے کی مثال نہیں ہے، یہ اللہ احکم الحاکمین کا کلام ہے. تو سوچیے ذرا کیسا زبردست اعجاز ہوگا اس کلام میں کہ جس کی ایک آیت جیسی کوئی آیت نہیں لا سکتا ہے. فرمایا او کا صیب من السماء، او کا صیب من السماء، یا آسمان سے اترنے والی اس زوردار بارش کی مانند. فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے. رعد ملک موکل بالسحاب، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے. وصوت الذی یسمع منہ زجرہ السحاب. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے یہ جو آپ آواز سنتے ہیں نا زور سے کڑک کی زوردار آواز جو سنتے ہیں گونج کی خوفناک جو دلوں کو دہلا دیتی ہے، فرمایا یہ اس فرشتے کا اس بادل کو جب ہنکاتا ہے نا اس کی وہ ڈانٹ یا اس کا وہ کوڑے کی آواز ہوتی ہے کہ جو سنائی دیتی ہے. سبحان اللہ. یہ وہ آواز جو ہم سنتے ہیں اس کی آواز ایسی ہے، وہ خود کتنا قوی ہوگا. تو بہرحال یہ فرمایا کہ ایسی بارش، آپ ذرا کیفیت محسوس کرتے جائیے گا کیونکہ یہ کیفیت یہ نا ساری. تو جب آپ اس کیفیت میں خود محسوس کریں گے اپنے آپ کو، شخص جو ہے وہ چلا جا رہا ہے کسی جنگل میں بیابان میں ہے، اچانک اندھیرا ہے، اندھیرے ہیں، فیہ ظلمات. تو اس کیفیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بارش کے بھی اندھیرے ہیں. تو رات کا اندھیرا ہے اور پھر بارش میں بہت سے اندھیرے ہیں. اور یہ صیب ہے، صاب یصوب. تو اس میں جو ہے وہ صیب تھا اصل میں. یہ ایسی چیز جو اس طرح سے آپ پانی کو کسی برتن میں بھر کر انڈیل دیں نا، تو وہ جو پانی کا گرنا ہے نا اس سے موسلا دھار زوردار بارش ہوتی ہے، اسے صیب کہتے ہیں. عام بارش نہیں ہے، بہت زوردار بارش. اور من السماء کا ذکر ہے. آسماء یعنی آسمان جو ہے وہ صرف سما سے مراد یہ آسمان نہیں ہے. عربی میں آسمان بلندی کو بھی کہا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کل ما علاک فہو السماء، کہ جو آپ کے اوپر ہے، بلند ہے. تو اب بارش کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے نہیں آتی، آسمان سے اترتی ہے نا. تو یہاں من السماء جو صفت کاشفہ یہاں بیان کی گئی ہے وہ کیوں ہے؟ اس میں حکمت ہوگی کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. آپ کے خیال میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ ہمیں ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بارش بھی کئی طرح کی ہوتی ہے. بعض دفعہ ہواؤں کے چلنے کی بنا پر بارش تھوڑی سی ترچھی بھی ہو جاتی ہے نا، کسی ایک رخ پر ہوتی ہے. لیکن جو سیدھی سر کے اوپر سے برستی ہے وہ زیادہ خوفناک ہوتی ہے. جب وہ تیز ہو اس کے اندھیرے بھی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ او اب یہ ساری کیفیت ذرا ذہن میں لائیے. او کا صیب من السماء فیہ ظلمات. اللہ اکبر. ایک اندھیرا نہیں ہے، بہت سے اندھیرے ہیں اس میں. بادل بھی گھنا ہو سکتا ہے، رات کا بھی اندھیرا ہے. بارش کی جو بچھاڑ ہے اس کے اپنے اندر کئی اندھیرے ہیں. ورعد اور اس میں گرج ہے، کڑک ہے. وہ برق اور چمک ہے، بجلی کی چمک ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق. اب یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ اس جو ہے وہ کڑک کی وجہ سے حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے یجعلون اصابعهم اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. یدخلون نہیں کہا کہ وہ جو ہے نا وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتی ہیں. کوئی اور لفظ نہیں بولا ہے یہاں پہ. یجعلون کا ہے. جعل میں نا عموم ہوتا ہے. جعل میں کیا ہے؟ یعنی جعل میں علاج سمجھتے ہیں نا، کوئی بھی طریقہ ہو کسی طریقے سے کانوں کو اپنے بند کرو بس. اب انگلیاں تو کانوں میں نہیں ڈالی جا سکتی. یجعلون کے لفظ کے اندر جو ہے نا مبالغہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی انگلیاں کانوں میں ترچھا کر کے سیدھا کر کے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے کانوں میں اس کی آواز نہ. اتنا خوف ہے. یعنی تمام جو کیفیت ہے، جو اہل عرب میں سے کوئی سنے گا جو فصیح کلام والا ہے تو وہ یقیناً ان تمام کیفیات کو محسوس کر لے گا. یجعلون اصابعهم یعنی کوئی نہ کوئی ہیلا کرتے ہیں کہ بس اپنی انگلیاں کانوں میں گھسیڑ لیں، یہ آواز ہمیں
نہ سنائی دے، ہمارے لیے خوفناک ہے یہ آواز۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ حذر الموت، یہ دوسری علت ہے، موت سے بچنے کے لیے۔ ان کو موت کا خوف ہے کہ یہ ہمیں ہمارے کان نہ کہیں پھاڑ دے، یہ جو اس کی جو آواز ہے، گرج کی آواز ہے، یا یہ جو چمک ہے، جو کڑک ہے بجلی کی، ہمیں اچک نہ لے، ہمیں ختم نہ کر دے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ آیت مبارکہ ہے۔ شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اب دیکھیے ذرا، ثم قال تعالیٰ، فرماتے ہیں او کصیب من السماء، یا اس آسمان سے اترنے والی زوردار بارش کی مانند، یعنی او مثلہم کصیب، ان کی مثال، دوسری مثال کیا ہے؟ اس بارش، ای کصاحب صیب، اب مراد وہی ہے نا، حالت کی بات ہو رہی ہے نا، تو شیخ صاحب نے تفسیر کی، یعنی بارش والا شخص، وہ شخص جو اس بارش میں گر گیا ہے، یعنی صیب سے مراد صرف بارش کی کیفیت تو بیان نہیں کی جا رہی نا کہ بارش کو منافق کی تشبیہ دی جا رہی ہے، اس بارش میں گرنے والا جو شخص ہے اس کی بات ہو رہی ہے نا، اس لیے انہوں نے وضاحت کر دی ہے، ای کصاحب صیب من السماء، وہ شخص جو آسمان سے اترنے والی اس زوردار بارش کے اندر گر چکا ہے، منافق کی مثال، منافق کی بات ہو رہی ہے۔ وَهُوَ الْمَطَرُ الَّذِي يَصُوبُ، اور وہ بارش ہے جو آسمان سے زوردار انداز میں نیچے گرتی ہے، اترتی ہے، يَنزِلُ بِكَثْرَةٍ، یعنی کثرت کے ساتھ، کثیر مقدار میں ہے، فِيهِ ظُلُمَات، بہت سے، اس میں کئی اندھیرے ہیں، اس میں کئی طرح کے اندھیرے ہیں، ظلمۃ اللیل و ظلمۃ السحاب و ظلمۃ المطر، رات کا اندھیرا ہے، بادلوں کا اندھیرا ہے، اور بارش کا بھی اندھیرا ہے، ورعد، اور وہ رعد ہے، وهو الصوت الذي يسمع من السحاب، رعد کیا ہے؟ وہ آواز ہے جو بادلوں میں سے سنائی دیتی ہے، وہ جو گرج کی آواز ہوتی ہے۔ میں نے بتا دیا کہ حدیث مبارکہ میں ملک موکل بالسحاب، رعد اس فرشتے کا نام بھی ہے، اور رعد بیان کیا گیا ہے، اور رعد اس آواز کو بھی کہا گیا ہے جو فرشتہ جب بادلوں کو کہیں ہنکا کے لے جاتا ہے تو اس آواز کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا وہ برق، اور بجلی ہے، چمک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ الضوء اللامع المشاہد مع السحاب، یہ وہ چمک ہے جو بادلوں کے ساتھ نظر آتی ہے، وہ روشنی جو چمکنے والی ہوتی ہے جو بادلوں میں سے آپ کو چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اب آگے ذرا چلیے، فرمایا اس کے بعد کلما اضاء لهم، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے، کیا چیز روشنی کرتی ہے؟ برق، جو چمکتی ہے بجلی، وہ ایک چند ثانیے ہوتی ہے نا، تو جب یہ بجلی چمکتی ہے اور معمولی سے روشنی کرتی ہے، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے، قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت کو اور ان کی نگاہوں کو لے جائے، یعنی کو کلی مفقود کر دے، محروم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شے پر خوب اور بھرپور اور کامل قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ کلما اضاء لهم، جب کبھی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے، کیا چیز؟ آگے فرماتے ہیں البرق فی تلک الظلمات، ان اندھیروں میں وہ برق، وہ بجلی جو ہے، جب کبھی ان کے لیے کچھ روشنی کر دیتی ہے، مشوا فیہ، وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ ان پر اندھیرا سے کیا مراد ہے؟ جب وہ نہیں چمک رہی تو اندھیرا ہی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ای وقفوا، اب اس کی وہ تشریح فرما رہے ہیں، اس مثال کی جو کیفیت ہے نا منافق کے ساتھ تشبیہ فرمائے، کہتے ہیں فَهَكَذَا حَالُ الْمُنَافِقِينَ، اسی طرح سے منافقوں کا حال ہے، کیا ہے؟ اذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده جعلوا اصابعهم في آذانهم، سبحان اللہ، جب کبھی قرآن کریم کا وہ حکم سنتے ہیں، اللہ نے یہ حکم دیا، یہ کرو، یہ نہیں کرو، اس سے رک جاؤ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی وعید ہے، اس میں وعدہ ہے یا وعید ہے، دھمکی ہے، عذاب کی وعید ہے، فَيَرُوهُمْ وَعِيدُهُ وَتُزْعِجُهُمْ وُعُودُهُ، اللہ کی وعید بھی ان کو ڈراتی ہے، کب کپا دیتی ہے، اور اللہ کے جو وعدے ہیں وہ بھی ان کو پریشان اور خوفزدہ کر دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ دیکھیے قرآن کریم میں ہر طرح کے احکامات ہیں، اللہ کے ہم سے جو مطالبات ہیں وہ کئی ہیں۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ہم اللہ کے عبد بن جائیں، ہم اللہ کے عابد بن جائیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا اس لیے نہیں دی کہ ہماری دنیا بڑھاتا رہے، ذرا غور کیجئے گا میری بات پر، اللہ نے ہمیں دنیا اس لیے دی ہے کہ ہم دنیا اللہ کو بیچ دیں اور اللہ اس کے بدلے ہمیں کیا دے دے؟ جنت عطا فرما دے۔ اللہ نے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا کہ دنیا بڑھاتا رہوں گا، میں تمہیں دنیا کے اندر جو ہے بس صرف اسی میں تمہیں میں بڑھاؤں گا۔ یہ دنیا اس لیے نہیں دی، اللہ نے دنیا کو اس لیے رکھا ہے کہ دنیا ہم دیں، جو دنیا مجھے اور آپ کو میسر ہے، یہ میرے پاس ایک ایسا سودا اور سامان ہے کہ اللہ اس کا خریدار ہے، سبحان اللہ۔ ان اللہ اشترى
من المؤمنین انفسہم اموالہم بین لہم الجنہ. اور یہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب وظیفہ بتائیں ہمیں یہ مل جائے, وظیفہ بتائیں کاروبار میں ترقی ہو. اچھی بات ہے, میں نہیں کہہ رہا دنیا کو چھوڑ دیں, دنیا میں ہمیں دنیاوی متاع و مال بھی چاہیے, لیکن صرف دنیا کے بارے میں سوچنا مسلمان کی سوچ نہیں ہے. اور ذرا سی آزمائش آ جائے تو پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا مسئلہ بن گیا, تو منافق کی نشانی ہے نا. فرمایا کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں من یعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خیر اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. خیر ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ دین بڑا اچھا ہے, مطمئن ہو جاتے ہیں. اگر ان کو ذرا سا کوئی تکلیف پہنچے تو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں کہ جی خسرت دنیا والآخرہ, دنیا و آخرت میں خسارے والے لوگ ہیں. تو اللہ نے دنیا اس لیے نہیں دی کہ ہم اسی کے لیے سوچنے کے لیے بیٹھ جائیں اور اسی میں اللہ کو تولتے اور ماپتے رہے معاذ اللہ کہ میرا رب کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے اور کیسا ہے اور مجھے نواز رہا ہے, کبھی نواز رہا ہے, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. اللہ نے اس لیے دیا کہ اللہ کو دے, اللہ سے جنت لے اور آخرت میں اپنے گھر واپس جا. زمین میں تو ہم قید ہیں نا اس وقت, اس لیے جہنم جو ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے اور جنت کہاں پر ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر ہے. تو یہ جو اللہ کا نافرمان ہے, یہ کافر ہے یا مشرک ہے, اس کی تو روح آسمان کے اوپر جائے گی, دروازہ ہی نہیں کھلنا ہے. لا تفتح لهم ابواب السماء, فرمایا ان کے لیے آسمان کا دروازے نہیں کھلتے ہیں, وہیں سے نیچے پھینک دی جاتی ہے کہ نیچے ہی رہو اور نیچے ہی سڑتا ہے وہ 7 زمینوں کے. اور یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, جب سمندروں کو دہکایا جائے گا تو بعض صحابہ کرام کے آثار ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سمندر آگ بن جائیں گے. جہنم نیچے ہے نا, جب جہنم کا دہانہ کھلے گا یہ سب سمندر جو ہے یہ جہنم کا حصہ بن جائیں گے, یہ آگ ہی موجیں مار رہی ہوگی. تو اس لیے وہ بغیر ضرورت کے سمندر میں سفر کرنا پسند نہیں کیا کرتے تھے. یہ زمین ہے جہاں پر ہم قید ہیں, جہاں پہ انسان ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے, اس کے لیے بڑا کچھ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ بس مجھے یہ فلاں جگہ پلاٹ مل جائے, فلاں ٹاؤن میں مل جائے, فلاں جگہ پہ یہ زمین ہے. حالانکہ یہ ہماری جگہ نہیں ہے, ہمیں جنت میں واپس اپنے گھر میں جانا ہے جو بہت عظیم و شان جگہ ہے. ٹھیک ہے, یہ مقصود ہے. تو اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں احکامات ہیں, اس میں کچھ احکامات جو ہیں اللہ کے وعدے بھی ہیں اور وعید بھی ہے, کچھ عذاب کی وعید بھی ہے, ہمارے لیے بھی ہیں. جہاد و قتال کا حکم ہے جس میں انسان کے ہاتھ پاؤں کٹتے ہیں, اس وہ اندھا بھی ہو سکتا ہے, معذور بھی ہو سکتا ہے, اس کی جان بھی جاتی ہے, اس کے بیوی بچے جو ہیں وہ لاوارث ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے نا. یہ بھی احکامات ہیں. لیکن مومن کو یہ احکامات جب وہ سنتا ہے تو وہ صرف ان احکامات کو نہیں دیکھتا, اس کے پیچھے بھی دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے اس کے پیچھے؟ کہ یہ تو معمولی چیز ہے, جان ایک بھی ہو تو کیا ہزاروں بھی ہوں تو اللہ کے راہ میں قربان کر دوں کہ جو وہ چیز مجھے اللہ نے عطا فرمانی ہے, جو میرا اصلی گھر ہے. دنیا تو عارضی ہے, اس کے پاس یہ سوچ ہے نا, تو اس کے لیے پھر یہ جو احکامات ہیں نا, یہ بجلی کی کڑک اور وہ گرج اور اس طرح کی خوف زدہ چیزیں نہیں بنتی ہیں. اگر وہ سفر کر رہا ہے اور کہیں ایسی بارش ہو جائے اور یہ گرج چمک ہو تو وہ اپنی منزل کو سامنے رکھتا ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہ بہت بڑی منزل ہے, تو وہ خوش ہوتا رہتا ہے کہ انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے میری کام بھی. لیکن منافق کے لیے کیا ہے؟ منافق کے لیے ہر حکم قرآن کریم کا وہ ایک کڑک کی طرح ہے, کیونکہ اس کے لیے تو مصیبت ہے, اس کے لیے دنیا سب کچھ ہے نا. اب دنیا اس کی ختم کی جا رہی ہے, اس کو اپنی زندگی بہت عزیز ہے, وہ نہیں چاہتا کہ میں دنیا کے اندر مر جاؤں اور اپنا فائدہ نہ اٹھا سکوں. تو اس کے لیے یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں جو صحابہ کرام سے وہ سنتے, اب جب مسلمان تھے بظاہر وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے, وہاں پہ قرآن کی آیات سنتے, حدیث سنتے. تو ہم ایک عام بندہ قرآن پڑھتا ہے تو جس کا دل میں ذرا سا بھی ایمان کی رمق ہے, اس کا دل کب کب آتا ہے جب اللہ کے رسول قرآن پڑھتے یا سناتے ہوں گے, آخر نماز میں پیچھے کھڑے ہو کے سنتے ہوں گے, جمعہ پڑھا کرتے تھے, تو ان پہ اثر نہیں کرتا ہوگا یہ قرآن کریم؟ کیا خیال ہے؟ ہلاتا ہوگا نا, دہلاتا ہوگا اندر سے ان کو. تو پھر کیا خیال ہے, کڑک جا اور یہ چمک ہے کہ نہیں؟ اور بڑی اذیت ہے, میں سمجھتا ہوں بڑا حوصلہ ہے منافق کا. اس لیے تو میں نے عرض کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بدترین کفر ہے, کفر کی سب سے شریر ترین اقسام میں سے منافق ہے جو جہنم کے سب سے نچلی تہہ میں ہو, کیونکہ اس کے بڑا جگرا ہے اس کا کہ مسلمانوں کے اندر رہ کر ان کے اندر اٹھنا بیٹھنا کر کے ان کو سن کر دن رات سنتا بھی ہے, اسلام کی باتیں بھی کرتا ہے, اور پھر بھی وہ اتنا ڈھیٹ ہے کہ اس کا دل اتنا سخت ہے کہ اس کو اثر نہیں کرتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو فَيُرُوعُهُمْ وَعِيدُهُ وَتُزْعِجُهُمْ وُعُودُهُ, سبحان اللہ, کہ اللہ کی جو وعید ہے قرآن کریم میں یا حدیث رسول میں وہ اس کو ڈراتی ہیں, وہ خوف زدہ کرتی ہیں, اور اللہ کے جو وعدے ہیں وہ بھی اس کے لیے ایک طرح کے موت کا سامان ہے. فَهُمْ يُعْرِضُونَ عَنْهَا غَایَةَ مَا يُمْكِنُهُمْ, جو ان کی انتہائی بس میں ہے نا اس حد تک وہ اس سے اعراض کرتے ہیں, وہ عمل نہیں کرتے, نہ سننا چاہتے ہیں نہ سیکھنا چاہتے ہیں. ویسے کبھی دیکھنا ہو تو ہمیں, میں ہر وقت کی بات نہیں کر رہا, انسان کے دل کے حالات ہمیشہ ایسے نہیں ہوتے, اور ہمیشہ واز بھی نہیں کرتے رہنا چاہیے
کہ ہمیشہ آپ دین کی باتیں کرتے رہیں گے ایک بندے سے ہر وقت کرتے رہیں گے تو وہ اکتا جائے گا. حکمت کو سامنے رکھیں. لیکن بہرحال مسلمان کو جب کہیں جہاں کہیں قرآن کی آیت سننے کو ملتی ہے, کوئی دین کی خیر کی بات ملتی ہے, وہ سنتا ہے, اس کو سکون ملتا ہے, اس کو لذت کا احساس ہوتا ہے, اس کے روح کو زندگی ملتی ہے. اور جو منافق ہے, جس کے دل میں جتنا نفاق ہے, اس کو جب ایسی مجلس ملتی ہے اس کا دل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ وہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں وَيَكْرَهُونَهَا كَرَاهَةَ صَاحِبِ الصَّيِّبِ, اور وہ اتنا اس سے نفرت کرتے ہیں معاذ اللہ, اتنا دور بھاگتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات سے, جیسے کہ یہ بارش والا شخص الذي يسمع الرعد, کہ جو ایک کڑک کو سنتا ہے, کڑک زوردار اس کی گرج کی آواز کو سنتا ہے, وَيَجْعَلُ أَصَابِعَهُ فِي أُذُنَيْهِ خَشْيَةَ الْمَوْتِ, اور اس کو موت نظر آتی ہے کہ میں مر جاؤں گا, اس حد تک وہ خوفزدہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ منافق کی مثال ہے کہ قرآن کریم کی آیات کہ بالمقابل منافق کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے جیسے اس شخص کی کیفیت ہے جو اس بارش کے اندھیروں میں, اس خوفناک رات میں گھرا ہوا ہے. اچھا, فہذا تمکن لہ السلامہ, یہ تو جو شخص بارش والا ہے ممکن ہے اسے کچھ نہ کچھ سلامتی کہیں نہ کہیں سے مل جائے یا یہ بچ جائے. وَأَمَّا الْمُنَافِقُونَ فَأَنَّىٰ لَهُمُ السَّلَامَةُ, لیکن جہاں تک منافقوں کی بات ہے ان کے لیے کہاں سلامتی ہے, وہ کہاں بچ پائیں گے. وَهُوَ تَعَالَىٰ مُحِيطٌ بِهِمْ. اچھا, اب یہ منافق کون سا ہے؟ یہ منافق ہوا جس کے دل میں کامل طور پر اندھیرا نہیں ہوا. جو پہلا منافق تھا اس کا تو سارا نور چلا گیا نا, ذهب اللہ بنورہم. یہ کون سا منافق ہے؟ کلما اضاء لهم مشوا فیہ, جب کبھی کچھ تھوڑی سی روشنی جگمگاتی ہے یہ اس میں چلتا ہے, تھوڑا سا حرکت میں آتا ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, اور جب دوبارہ اندھیرا ہوتا ہے تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے دل میں دونوں کیفیات ہیں, یہ اسی شش و پنج میں رہتا ہے. وَهُوَ تَعَالَىٰ مُحِيطٌ بِهِمْ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گھیرا ہوا ہے قدرتاً و علماً, اپنے قدرت و علم کے اعتبار سے. فَلَا يَفُوتُونَهُ وَلَا يُعْجِزُونَهُ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ عاجز نہیں کر سکتے, اللہ سے سبقت نہیں لے جا سکتے. بل يحفظ علیہم اعمالہم, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو محفوظ کر رہا ہے. ویجازیہم علیہا اتم الجزاء, اور اللہ ان کو انہی کے اعمال پر کامل اور مکمل جزا دے گا. جیسے اعمال ہیں ویسے منافق کو صلہ مل جائے گا. ولما كانوا مبتلین بالصمم والبکم والعمل معنوی, اب فرماتے ہیں کہ جب یہ منافقین یہ مبتلا ہوئے کس میں, یہ بہرے پن میں اور گونگا یعنی پن میں اور اس طرح سے اندھے پن میں. المعنوی, یہ کا جو بہرا ہونا ہے یہ حسی تو نہیں ہے, ان کے حواس تو موجود ہے نا, سننے کی حس تو موجود ہے, حسی نہیں ہے ان کا بہرا پن. اور بکم اس طرح سے ان کا جو گونگا ہونا ہے, بولنا سکنا جو ہے, یہ بھی ان کا حسی نہیں ہے کہ زبان نہیں چلتی ہے, ہونٹ کام نہیں کرتے, بولتے تو ہیں. اور عمل معنوی, اور اسی طرح سے ان کا جو اندھا پن ہے یہ بھی حصے نہیں, آنکھیں تو کام کرتی ہیں, دیکھتے ہیں, لیکن یہ معنوی طور پر کیا ہے, معنوی طور پر یہ تمام بیماریاں ان کو ہیں, گونگے بھی ہیں, اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں, معنوی طور پر ان کو یہ ساری چیزیں. اس لیے اب یہ دیکھیے نا آگے آپ یہ ذرا غور کیجئے کہ جب کسی انسان کو معاذ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان سے یہ چھین لے, دین کو سننے کی صلاحیت چھین لے, دین کی شریعت کے احکامات کو, اور ہدایت کی بات کے بارے میں بولنے کی صلاحیت چھین لے, اور ہدایت کی کسی شے کو دیکھنے کی صلاحیت چھین لے, تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس کوئی راستہ باقی بچ جائے. اس شخص کے پاس اگر سماعت نہیں ہے, چلو دیکھ تو رہا ہے نا, اشاروں سے بات سمجھائی جا سکتی ہے. اگر اس کے پاس جو ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے, چلو بول تو رہا ہے نا, بول کر پوچھ لے گا کہ جی بتائیں جی میں نے کہاں جانا ہے, کس طرح سے ہے, اپنی کوئی کیفیت بیان کرے گا. جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, تینوں صلاحیتیں مفقود ہو جائیں, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہلاکت کی طرف ہی بڑھ سکتا ہے, اسے کوئی راستہ نہیں ملتا ہے ہدایت کا. اس لیے فرماتے ہیں وَمَسْدُورَةٌ عَلَيْهِمْ طُرُقُ الْإِيمَانِ, کہ ان پر جو ہیں وہ تمام ایمان کے راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں, اب کوئی ان پہ راستہ نہیں, کوئی راہ نہیں ہے. قال تعالی, اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, یہ تو انہوں نے اپنی جو نگاہیں بند کی ہیں, یہ کان ان کے بند ہوئے ہیں, یہ زبان بند ہو گئی ہے, یہ تو اس بنا پر ہے کہ انہوں نے اپنا جو کسب کیا, ان کا اپنا جو عمل ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ سزا ملی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو حقیقتاً الحسیہ, ان کی جو حقیقتاً ان کی جو سماعت ہے, ان کی جو سننے کی صلاحیت ہے, دیکھنے کی صلاحیت, اللہ تعالیٰ ان کو واقعتاً ختم ہی کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کونی, مشیت مطلقہ کی بات ہو رہی ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کرو, یہ مجھے پسند ہے, یہ نہ کرو. اسلام
دین، نماز، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ہے کہ یہ کیا جائے، اور ایک اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، شیطان کو تخلیق کرنا، جہنم کو تخلیق کرنا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنا، اور دیگر انسان کے اعمال افعال اچھے برے تمام اللہ کا تخلیق کرنا، اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ تو یہاں اسی کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے خود انہوں نے اپنے ان حواس کو دین کے لیے مسدود کر دیا، اللہ تعالیٰ واقعتاً ان کے حواس کو ختم کر دے، مسدود کر دے۔ ففیہ تحذیر لہم وتخویف بالعقوبۃ الدنیویہ، تو اس کے اندر ان کے لیے فرماتے ہیں شیخ صاحب کہ ان کے لیے یہ ایک ان کو ڈرایا گیا ہے اور خوف دلایا گیا ہے، ان کو تخویف ہے اور تحذیر ہے، ڈر ہے ان کے لیے اللہ کے دنیاوی عذاب کا، کہ دیکھو اگر تم باز نہ آئے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں دنیا کے اندر گرفتار کر دے، ایسے کسی عذاب میں ڈال دے۔ لیحذروا، تاکہ وہ ڈر جائیں، بچ جائیں، فیرتدعوا عن بعض شرہم ونفاقہم، تو اپنے بعض شر اور نفاق کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اسے لوٹائیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر فلا یعجزہ شیء، اور اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ ومن قدرتہ انہ اذا شاء شیئا فعلہ من غیر ممانع ولا معارض، اور اللہ کی قدرت میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ جب کوئی شے کرنا چاہتا ہے، انما امر اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کو اس کے لیے رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ وفی هذه الآیات وما اشبہها، اور یہ جو آیت ہے اور جو اس کے مشابہ دیگر آیات ہیں، رد علی القدریۃ القائلین بان افعالهم غیر داخلۃ فی قدرت اللہ تعالی، یہ رد ہے ان یعنی قدریہ پر، پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں تفصیل آ چکی ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے جو ہمارے جو افعال ہیں مخلوق کے، یہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے، ہمارے افعال جو ہیں ان کے خالق ہم خود ہیں، اللہ کو ہمارا فعل کرنے کے بعد علم میں ہوتا ہے کہ اچھا یہ اس نے ایسا کیا، تو اللہ ان کا رد ایک طرح سے اس میں ہو رہا ہے کہ اللہ چاہے تو ان کی وہ سمو بسر لے جائے، یہ کچھ بھی ہدایت کی طرف نہ بڑھ سکیں، کیونکہ لأن افعالهم من جملۃ الاشیاء الداخلۃ فی قولہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب فرمایا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو کیا ہر شے میں ان کے افعال داخل نہیں ہیں؟ افعال بھی داخل ہیں انسان کے، تو یہ کہنا کہ نہیں میں اپنے فعل کا خود مختار ہوں، میں خود خالق بھی خود ہوں، انسان اپنے فعل کا فاعل تو ہے، خالق کون ہے؟ اللہ کے محاکمین، فاعل انسان ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے، لیکن اس کا فعل کا خالق کون ہے؟ اللہ احکم الحاکمین، اور اس کا ارادہ بھی اللہ کی ارادے اور مشیت کے تابع ہے۔ اس کے بعد پھر اب موضوع تبدیل ہوتا ہے، تقریر چل رہی ہے قرآن کریم کی اور آیات کی مناسبت بھی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب تین گروہوں کا ذکر فرمایا، پہلے فرمایا المتقین، المتقون پہلے نمبر پر، اس کے بعد کفار تھے جو صریح کفار ہیں، پھر منافقین کا ذکر، اور آپ نے سن لیا کہ تفصیل کے ساتھ منافقین کا ذکر کیا۔ اب تینوں گروہوں کو ایک دعوت دی جا رہی ہے، یہاں پر تینوں گروہوں کو دعوت دی جا رہی ہے، لیکن اس دعوت کا خاص تعلق منافقین کے ساتھ بھی ہے، میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہ دعوت کیا ہے؟ یہ عام دعوت ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ دونوں معنی کیے ہیں شیخ صاحب نے۔ پہلے تو تفسیر پڑھ لیجئے کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ھذا امر عام لکل الناس بامر عام، یہ حکم اللہ نے دیا ہے ہر انسان کو ایک ایسی شے کا جو عام ہے، حکم بھی عام ہے، اور جس شے کا حکم دیا وہ شے بھی عام ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ امر عام بامر عام، اللہ کا حکم عام ہے، کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے نہیں ہے، کفار کے لیے نہیں ہے، یا ایھا الناس، تمام انسانوں کے لیے حکم ہے، بامر عام، ایک عام حکم ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ وہو العبادۃ الجامعہ، وہ ایسی عبادت ہے جو جامع ترین عبادت ہے، جو جمع کرنے والی ہے اپنے مفہوم میں، لامتثال اوامر اللہ واجتناب نواہیہ وتصدیق خبرہ، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں، حکم ہیں، ان کو بجا لائے، اور اللہ نے جن سے منع کیا ان سے رک جائے، اور اس کی خبر کی تصدیق کرے۔ قرآن میں دو چیزیں ہیں نا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ کے کلمات صدق کے اعتبار سے بھی کامل ہیں، صدق کے اعتبار سے اللہ کی جو خبریں ہیں نا، اللہ نے جو خبر دی ہیں ماضی کی یا مستقبل کی، وہ سچ ہیں، وہ حق ہیں، وعدلا، اور اللہ کے جو احکامات ہیں کہ یہ کرو یا نہ کرو وہ عدل ہیں،
دو طرح کی کلمات ہیں نا، اخبار ہیں یا اوامر ہیں، اخبار صدق ہیں اور اوامر عدل ہیں. تو یہ فرماتے ہیں واجتناب نواہی و تصدیق خبری فامرهم تعالی بما خلقهم له. تو اللہ نے ان کو اس شے کا حکم دیا ہے اس آیت میں جس کے لیے ان کو تخلیق کیا. کس کے لیے تخلیق کیا؟ انسان کو اور جن کو. قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگر فرمایا ما اريد منهم من رزق، مجھے ان سے رزق نہیں چاہیے. رزق کس کے لیے؟ کہ وہ اللہ کو کھلائیں، ایک دوسرے کو کھلائیں، یا اللہ صرف ان کو رزق کھلاتا رہے اور وہ اللہ کی عبادت نہ کریں. یہ بھی عام ہے، ما اريد منهم من رزق. اب یہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اپنی عبادت کرنے کا. یہ بڑی ہی اہم آیت ہے کیونکہ یہ جو اس میں لفظ ہے نا اعبدوا ربکم، عبادت کا لفظ ہے. ایاک نعبد کے اندر بھی آیا تھا، وہاں ہم نے اس کی اجمالاً بات کی تھی. یہاں پر بھی اعبدوا ہے، لیکن اس کے بعد والے آیات میں فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ، انداد نہ بناؤ. ٹھیک ہے. اور اللہ نے شرک کرنے سے منع کیا، شرک کو حرام قرار دیا. شرک انسان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. یہ شرک اور انداد یا ند کیا ہوتے ہیں؟ یہ تب تک صحیح سمجھ نہیں آئیں گے جب تک عبادت کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا. کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ شرک ہوتا کیا ہے؟ خام خواہ ایک بحث کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے اپنے جو ہے نا وہ ایک بنائے ہوئے ہیں کہ یہ شرک کی تعریف کریں. آپ کو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول نے حدیث مبارکہ میں سیرت میں تعریف کر دی ہے. شرک بھی سمجھا دیا ہے، توحید بھی واضح ترین انداز میں سمجھا دی ہے. فرمایا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی شے کو، یا دوسرا معنی ہے کہ ذرہ برابر بھی اس کے ساتھ شرک نہ کرو. تو عبادت کے مقابلے میں کیا بولا؟ شرک بولا ہے. عبادت کے مقابلے میں شرک بولا ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ جو شے عبادت نہیں ہے اور عبادت کے مخالف ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. اگر آپ نے اللہ کی عبادت کو سمجھ لیا تو آپ شرک کو بھی سمجھ آئیں گے. آسان سی بات ہے. ٹھیک ہے. تو عبادت اللہ کی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک تو شیخ الاسلام کی تعریف ہے جو ایک جامع تعریف ہے. فرماتے ہیں کہ العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ. کہ عبادت جو ہے ایک جامع اسم ہے جو انسان کے ان تمام اقوال ہوں یا افعال ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ان کو شامل ہے جو انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ کو کچھ چیزیں پسند ہیں، محبوب ہیں یا نہیں ہے نا؟ جیسے اللہ نے فرمایا یہاں پہ کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ لعلکم کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ یہ تعلیل ہے نا، یہ علت ہے. علت کیا ہوتی ہے؟ وجہ. علت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے وجہ بیان فرمائی ہے نا. فرمایا کہ اعبدوا ربکم، دو باتیں ہیں. عبادت کرو تم سب اپنے رب کی، اور فرمایا کہ الذی خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا اور تم سے پچھلوں کو بھی. لعلکم تتقون. اب علماء کا، مفسرین کا اس میں اقوال ہیں مختلف. کہتے ہیں یہاں پہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، بچ جاؤ، یہ کس شے کی وجہ بیان کی گئی ہے؟ اعبدوا ربکم کی وجہ ہے یا الذی خلقکم کی وجہ ہے؟ یہ تعلیل ہے نا، علت ہے، وجہ بیان کی گئی ہے. کس شے کی حکمت بیان ہو رہی ہے؟ کیا یہ اس کی حکمت ہے کہ اللہ نے تمہیں حکم کیوں دیا عبادت کا؟ عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو متقی بننا گویا وجہ ہے کس کی؟ عبادت کے حکم کی. سمجھ آ رہی بات کی؟ یا تو یہ اس کی علت ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ خلقکم، تمہیں تخلیق ہی اس لیے کیا تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. تو یہ تخلیق کرنے کی وجہ ہے، یعنی تخلیق کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ تم. تو علت غایت کیا، یعنی غایت جو بتائی گی ہمیں. تو یہ کہتے ہیں لعلکم تتقون جو ہے اس آیت مبارکہ میں کس شے کی جو ہے نا وہ اللہ نے ہمیں یہ حکمت بیان فرمائی ہے. کیا یہ عبادت کرنے کی حکمت ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو متقی بن جائیں گے، تو عبادت کرو اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ؟ یا یہ خلقکم کی علت ہے کہ تمہیں تخلیق اس لیے کیا تاکہ تم متقی. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو جنہوں نے کہا کہ یہ عبادت کی بات ہے، عبادت کی وجہ، انہوں نے کہا کہ یہ عبادت ہی کے ساتھ مناسب ہے کہ اللہ نے اس لیے حکم دیا عبادت کا تاکہ عبادت سے تقوی پیدا ہو جائے.
دوسروں نے کہا کہ نہیں، عبادت تو خود ہی تقوی ہے، عبادت تو خود ہی تقوی ہے، تو ایک شے خود اپنی وجہ کیسے بن سکتی ہے؟ تو پہلوں نے کہا کہ آپ کی یہ بات کوئی اتنی قوی بات نہیں ہے، عبادت اگرچہ عبادت ہوتی ہے مگر عبادت کا ثمرہ کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب صیام عبادت نہیں ہے تو عبادت کا ثمرہ کیا ہے؟ تقوی پیدا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، عبادت کا ثمرہ بھی تقوی ہے۔ یعنی شروع میں فرمایا سورہ بقرہ کی آیت سے اس کی مناسبت ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو ہدی متقین کے لیے ہدایت ہے نا، تو ہدایت لے گا تقوی ملے گا، تقوی ملے گا پھر ہدایت ملے گی، ٹھیک ہوگی بات۔ تو وہ انہوں نے یہ کہا، تو دوسروں نے کہا کہ نہیں، یہ جو تخلیق ہے نا اس کی علت ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ شیخ صاحب نے فرمایا نیچے، شیخ صاحب نے نیچے لکھ دیا ہے کہ یہ اس آیت کے مثل ہے۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ یہ دونوں کی علت ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ آپ دونوں کی نہ بنائیں، دونوں کی وجہ ہے۔ حکم دیا عبادت کرنے کا، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، اور تمہیں تخلیق کیا کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تو ہمارے زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ پیسہ کمانا نہیں ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے صراحت کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ اور تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کا مفہوم کیا ہے یہاں پہ دیکھیے، شیخ صاحب نے یہاں پہ ذرا اس کو تھوڑا سا، یہ شاید تھوڑا سا یہاں سے کوئی رہ تو نہیں گیا کلام، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کہیں کلام ان کا، چلیں اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، یہاں تک رکھتے ہیں اس کو، اگلی آیت ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ہمارا سبق آج کا یہاں تک ہے، اگلی آیات میں جو ہے وہ دلائل ہیں اور مزید کچھ احکامات ہیں، انشاءاللہ اس میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ تو ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ عبادت کا مفہوم جو ہے نا اس کو اجمال کے ساتھ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ کامل، یہ دو مفہوم یاد رکھیں، عبادت میں دو چیزیں اگر ہوں گی، لغوی طور پر بھی اسی کو یہ تائید کرتے ہیں اور شرعاً بھی، تو عبادت بنے گی۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے لیے کامل تذلل ہو، عاجزی ہو، خضوع ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے لیے کامل محبت ہو۔ کمال محبت انسان کی کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ کے لیے، الحب تام و ذل تام، اور کمال خضوع اور تذلل اور عاجزی کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ کے لیے۔ اور یہاں پر جس تذلل کا، جس عبادت کا حکم دیا گیا ہے نا وہ شرعی ہے، یہ کونی حکم نہیں ہے۔ ایک کونی حکم ہوتا ہے نا کہ وہ انسان چاہے یا نہ چاہے اس میں انسان کے ارادے کا دخل نہیں، وہ تو اللہ نے کرنا، وہ ہو کر رہتا ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ فرمایا کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، عبدا کا لفظ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عبد ہی ہے۔ کیا مطلب عبد کا؟ کہ اللہ کے حکم کے آگے وہ ذلیل ہے، مجبور ہے، وہ نہ مانے، لیکن نہ اس کو اپنی زندگی موت پر اختیار ہے، نہ بیماری پر اختیار ہے، نہ فقر و غنا پر اختیار ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو مجبور ہے وہ۔ لیکن یہاں پر جس عبادت کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ اختیاری، اپنے ارادے کے ساتھ انسان جو اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتا ہے اور جو محبت کرتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ ایک بات تو یہ ہے، اس میں دو چیزیں ہونا ضروری ہیں عبادت میں۔ ایک میں نے کیا عرض کیا؟ خضوع ہونا چاہیے، انقیاد، جھک جانا، صرف ایک اللہ کا مطیع ہو جانا، کامل ہو جانا۔ اور دوسرا جو کمال محبت ہے وہ کس کے لیے ہو؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ اگر کسی انسان کو اللہ کے ساتھ سامنے عاجزی ہے، پستی کا ہے اور جھکتا ہے لیکن محبت نہیں کرتا، عبادت ہوگی؟ عبادت نہیں ہوگی۔ اگر محبت ہے لیکن عاجزی نہیں ہے، تذلل نہیں ہے، عبادت ہوگی؟ عبادت نہیں ہوگی۔ اگر دونوں ہیں لیکن دونوں میں کمال نہیں ہے، مخلوق کے ساتھ التسویہ، شرک و تسویہ کہتے ہیں اس کو، مخلوق کے ساتھ کوئی برابری کرتا ہے، کہیں پر اللہ کو عبادت بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ مخلوق کی بھی کچھ نہ کچھ اس کے عاجزی ہے، اور وہ جو اللہ کا حق ہے اس میں مخلوق کو شریک کر رہا ہے، عبادت تب بھی خالص نہیں ہوگی۔ عبادت تب بنے گی جب اس کی محبت بھی کمال درجے کی صرف اللہ کے لیے ثابت ہو، اور اس کا جو خضوع ہے وہ بھی کمال درجے کا صرف اور صرف اللہ کے لیے ثابت ہو۔ چند ایک یہ قواعد ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت جو ہے یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مقصود ہے مخلوق کی تخلیق کا، یہ غایت ہے، ہم سب کو اللہ نے کس لیے بنایا؟ اپنی، یہ ہمارا اصل مقصد۔ اور عبادت میں نے آپ کو عرض کیا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز روزہ کر لی، یہ بات نہیں، ہر وقت ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی میں، ہمارے دل میں جو گزرتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے تحت ہے، ہم اللہ کے عبد ہیں،
ہمارا اپنا اس پہ ہمارا دل بھی ہمارا اپنا نہیں ہے کہ ہے، تو اس پہ حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا چلنا چاہیے نا. دماغ پر حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ پر چلنا چاہیے. جن کو یہ عادت پڑ گئی تھی نا، اللہ کے بندے بن گئے تھے، ان کا خود بخود ایسے ہو جایا کرتا تھا، خود بخود ان کو زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اور بعض کو تردد کرنا پڑتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. یہ قرآن اس کے لیے ذکر ہے، اس کے پاس دل ہے، بس دل صحیح ہو بات ختم ہو جاتی ہے. او یا پھر دل نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دل ذرا مریض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو او القى السمع، پھر ان کو غور سے سننا پڑتا ہے. وهو شہید، یہاں تک کہ وہ ان کی شہادت بن جاتی ہے اپنے سنے ہوئے پر، اس حد تک وہ غور سے سنتے ہیں، پھر جا کر ان کو بات تھوڑی سی دل پہ اثر کرتی ہے. مگر دل اگر زندہ ہو تو وہ کافی ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو ایک بات تو یہ. دوسرا قاعدہ میں نے بتایا آپ کو یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ کمال حب اور کمال خضوع کا نام، دونوں چیزیں ہونی چاہیے بیک وقت. اگر نہیں ہوں گی اللہ کے لیے تو عبادت نہیں بنے گی. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ عبادت جو ہے نا شرعاً اس میں دو چیزیں مطلوب ہیں. ایک اخلاص ہونا چاہیے کہ صرف اللہ کے لیے ہو، اور دوسری عبادت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اگر اخلاص ہوگا لیکن سنت کی پیروی نہیں ہے، سنت کو چھوڑ دیا، مرضی اپنی کر لی، عبادت نہیں ہے. اور اگر سنت کی پیروی کر لی، اللہ کے لیے نہیں ہے، تب بھی عبادت. عمل بڑا خوبصورت ہے، کمالی نماز پڑھی ہے سنت کے عین مطابق، حدیثیں بھی یاد ہیں، دلائل بھی آتے ہیں، سب کچھ جانتا ہے، درس بھی دیتا ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے، عبادت نہیں بنے گی، شرک بن جائے گا، ریا بن جائے گا. ٹھیک ہے. تیسرا قاعدہ جو شیخ صاحب نے بیان کیا اپنی کتاب میں، قاعدہ پہلے سن لیجئے، وہ کیا ہے کہ ہر وہ فعل جس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، وہ غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے. واضح؟ ہر وہ فعل جو شریعت نے کہا، سچ بولنا عبادت ہے یا نہیں؟ اللہ کے لیے کرے تو عبادت ہے، اگر کسی اور کے لیے کرے تو شرک ہے. آسان ہے، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. یہ دلیل ہے نا، ایک دوسرے کے مخالف جب کلام میں آتا ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا، امر اور نہیں، تو یہ ایک دوسرے کے مخالف، اس سے جو دلالت ملتی ہے وہ یہ واضح ہے. حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا، کسی انسان کی خوشی کے لیے کرتا ہے، شرک ہے یا نہیں؟ بولیے کھل کے. شرک ہے. نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، کسی انسان کے لیے پڑھتا ہے، تو شرک ہے، عبادت نہیں ہے. قربانی کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا، کسی انسان کے لیے کرتا ہے، قربانی بار شرک ہے. ٹھیک ہے. صدقہ و خیرات ہے، کوئی بھی عمل لے لیجئے، صدقہ کیا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، جان دے دیتا ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں دیتا ہے، کسی اور مقصد کے لیے دیتا ہے، شرک ہے، عبادت نہیں ہے. شیخ صاحب نے ایک کتاب ہے ان کی، کتاب و توحید کی شرح القول السدید، میں لکھ کر لایا ہوں تاکہ میں آپ کو انہی کی جو ہے نا شرک اکبر کی جو شیخ سعدی کی جو تعریف ہے وہ بتا دوں. تو وہ یہ کہتے ہیں فَكُلُّ اعتقاد او قول وعمل ثبت انه مأمور به من الشرع فصرفه لله وحده توحید و ایمان و اخلاص وصرفه لغیره شرک و کفر. ہر وہ عمل جو ثابت ہے کہ اس کو شریعت نے کہا کہ یہ عبادت ہے، اس کو شریعت نے کتاب و سنت نے بتایا کہ یہ عمل کیا ہے، اللہ کی عبادت ہے. دعا عبادت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تو دعا اللہ سے کرنا توحید ہے، عبادت ہے. کسی اور بندے سے کرنا، زندہ ہو یا مردہ ہو، دعا کرنا کسی اور بندے سے، بولیے کیا ہے؟ شرک ہے. زندہ سے بھی وہ چیز جو مانگنے کا ہمیں اجازت ہے نا، وہ بھی جائز نہ ہوتا، وہ شرکی ہوتا اگر اللہ نے اس کی رخصت نہ دی ہوتی. یہ بات سمجھ لیجئے، جو سنت سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے کہ جو زندہ انسان کے بس میں چیز ہے، اس کی استطاعت میں ہے، اگر آپ اس سے وہ لے رہے ہیں، وہ مانگتے ہیں، یہ وہ آپ سے مانگتا تو شرک نہیں ہے. سنت نے اس کو آ کے سمجھایا، استثناء کر دیا، ورنہ وہ بھی کیا ہوتا؟ شرک ہوتا. کیوں؟ اللہ کے رسول فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہے سیدھا اللہ سے مانگ، اللہ سے سوال کر. تو جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے وہ چیز کسی زندہ انسان سے مانگنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے. ڈاکٹر صاحب میرا علاج کر دیں، میرا علاج کر دیں، یہ شرک نہیں ہے. علاج ڈاکٹر کے اختیار میں ہے یا نہیں؟ بولیے. ڈاکٹر صاحب مجھے دوا دے دیں، شرک ہے؟ شرک نہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے شفا دے دیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سبحان اللہ.
والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. ہوا کا ضمیر لائے ہیں یہاں پہ، تاکید کے لیے لائے ہیں. جو کافر نہیں مانتے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ہوا کے ساتھ بات کرتے ہیں، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. تمہارے اختیار میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے جو کسی زندہ انسان کے چیز میں، جو محبت کسی زندہ انسان کے لیے لائق نہیں ہے، جتنی محبت ہے انسان کی، وہ سب اللہ کی محبت کے تابع ہیں. اصل محبت ہماری کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. ہماری محبت اللہ کے بعد اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول کی جو محبت ہے وہ اللہ کے لیے ہی ہے نا. فرق تو نہیں ہے ان میں، کہ ہے فرق. اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کوئی فرق، دونوں ایک ہی محبت کا نام ہے اصل میں. تو اس لیے تابع ہیں. والدین کی محبت ہے، تبھی محبت ہے انسان کی اپنی اولاد کے ساتھ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب یہ محبت اللہ کی محبت کے بالمقابل کھڑی ہو جائے، اس کے مقابلے میں آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا. محبت کا شرک بڑا خطرناک شرک ہے. ابن تیمیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ لوگ جا کے مرادیں مانگتے ہیں مخلوق کے پاس، وہ زندہ ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی جو بھی بنائے ہوئے ہیں، تو وہ محبت کی وجہ سے جاتے ہیں نا. پیار اور محبت ہوتی ہے ان کے ساتھ، ان کے پاس جاتے ہیں. تو یہ نا سوچیے کہ ان کو اللہ سے پیار نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی ہے کہ ان کو اللہ سے محبت نہیں ہوتی. اللہ سے محبت ہوتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اور لوگوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے شریکوں کے ساتھ جو اللہ کے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہوتی. اللہ اکبر. برابر کی محبت ہے، ان سے بھی محبت کر رہے ہیں، اللہ سے بھی محبت کر رہے ہیں. اور مزید اگر آپ نے شرک تسویہ کے بارے میں سنا ہے تو قرآن کو پڑھیے. یہ جہنمی کیا کہیں گے؟ فرمایا کہ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، کہ اللہ کی قسم ہم تو بہت ہی بڑی گمراہی، سری گمراہی میں تھے جب ہم نے تمہیں برابر کر لیا رب العالمین کے. رب العالمین مانتے تھے وہ اللہ کو، اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے، مشرک کو بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میری محبت جیسی کسی کی محبت نہیں ہو سکتی. اگر محبت کو برابر لے آؤ گے کسی جگہ پر جہاں پر محبت اللہ کی حد ہے، اس حد میں جب مخلوق کی محبت کو داخل کرو گے تو کیا ہے؟ اور دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے. یہ منافق کی بات کر رہے تھے نا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا انا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے وہ شرک اصغر، چھوٹا شرک ہے، الریا، اور وہ ریا ہے. چھوٹا شرک ہے جو کہ ریا ہے. لیکن یہ بھی حدیث بعض لوگوں نے صحیح سمجھی نہیں ہے. انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو ریاکاری ہے نا، یہ ہمیشہ چھوٹا شرک ہوتا ہے. ایک بڑا شرک ہے نا، بڑا شرک جو ہے اگر انسان جانتے بوجھتے ہوئے کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، شرک اکبر. اور ایک چھوٹا شرک ہے جو انسان کرے تو گناہ بہت بڑا ہے، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، لیکن انسان خارج اسلام، خارج ملت نہیں ہوتا. شرک دونا شرک. لیکن ریا کی ساری قسمیں شرک اصغر نہیں ہے، یہ حدیث کا صحیح مفہوم نہیں ہے. اب سنیے ذرا، قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں، قرآن کے اطلاقات میں اللہ رب العزت نے ریا کو منافق پر، کفر پر، شرک اکبر پر بھی بولا ہے. فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ریاکاری کی بنا پر، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مومن نہیں ہیں، ریا کی بنا پر کرتے ہیں. اور اس طرح سے فرمایا کہ اور کئی اس کی مثالیں ہیں کہ جو ریا کی بنا پر اپنا کمثل سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ جو اپنا مال ریا کی بنا پہ خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کا سارا جو اعمال ہیں وہ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، یہ آیت ہے، تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھیے اس میں ریا کی تین صورتیں، ذرا سمجھ لیجئے بات کو. ایک وہ ریا ہے کہ انسان عمل کرے ہی اس بنیاد پر کہ میں نے اللہ کو نہیں کسی انسان کو دکھانا ہے. اور منافق تو اصل ریا ہی ہوتی ہے نا، ریاکار ہوتا ہے منافق. انسان عمل کی بنیاد ہی اس پر رکھے کہ میں نے فلاں شخص کو دکھانا ہے، یا فلاں کو دکھانے کے لیے، فلاں کی شہرت اور تعریف کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. خواہ دنیا کا کوئی مقصد ہو، کوئی لالچ ہو، یا دنیا کا مفاد چاہتا ہو، اپنی شہرت چاہتا ہو، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، خوف ہو کوئی جو اضطرار نہیں ہے، عام خوف ہے بس اس کی، تو وہ عمل جو ہے وہ باطل ہے. اور ایسا ریا یہ شرک اکبر ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ منافق کر ریا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسان نے
اپنے عمل کی جو بنیاد ہے وہ ریا پر نہیں رکھی، وہ کس پر رکھی؟ اللہ کی رضا پر، کہ اللہ راضی. لیکن اس دوران اس کو ریاکاری نے آ لیا. عمل کے دوران کیا ہوا؟ ریاکاری کی سوچ آ گئی. نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، وضو کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں. اگر کھڑا ہوا، جیسے ہی کھڑا ہوا فوراً ذہن میں آیا کہ فلاں صاحب نے مجھے دیکھا ہے اور سوچیں گے میں بڑا نمازی آدمی ہوں، پہلی صف میں کھڑا ہوا ہوں، جلدی آتا ہوں ہمیشہ. سوچ آ گئی. اب دو صورتیں ہیں، یا تو اس ریا کی سوچ کے ساتھ چلتا رہے گا، آخر تک اسی کو لے کر چلتا رہے گا اور اسی کے مطابق عمل کرے گا، تو علماء کے نزدیک جو ہے وہ عمل اس کا باطل ہو جائے گا. بعض نے کہا کہ نہیں، ممکن ہے کہ اس کی جو اصل نیت تھی اس بنا پر اس کا عمل مقبول ہو جائے. بعض نے کہا نہیں، اس کا عمل جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. تو یہ اب کیفیت ہو سکتی ہے اس عمل کے باطل ہونے کی. اور تیسرا یہ ہے کہ ایک شخص کو جو ہے وہ ریا کی سوچ آئی مگر اس نے اس کو دفع کر دیا، اس کا مقابلہ کرتا رہا اور اس کے خلاف وہ کام کرتا رہتا، اس کو اجر ملے گا اللہ کے ہاں، اس کا عمل مقبول ہے، یہ موحد ہے. اب یہ شخص جس نے اپنے عمل کی بنیاد تو اللہ کے توحید پر رکھی، لیکن اس کے دل میں ریا کی سوچ آئی عمل کو مزین کرتے ہوئے کہ تھوڑا سا سجا کے دیکھ، اس کو فلاں کو دیکھ، یہ وہ ریا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے. شرک اصغر ہے. یہ اس ریا کی بات نہیں ہو رہی کہ جو انسان عمل ہی اس بنیاد پر کرے کہ میں نے ریاکاری کرنی ہے، اس کی بنیاد ہی اس پر رکھے. قرآن کا صریح حکم ہے کہ وہ ریا کیا ہے؟ وہ شرک اکبر ہے. تو یہ منافق کا جو عمل ہے، یہ عبادت کے بڑے دقیق پہلو ہیں، اس کے بارے میں ہمارا جو ہے وہ جاننا ضروری ہے. بہرحال تو یہ آپ نے بات جو ہے وہ سمجھ، انشاءاللہ مزید تفصیل اس کی بات میں جو ہے وہ انداز کی شرح میں بھی آ جائے گی. تو بہرحال مقصود یہ ہے کہ عبادت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور ہم سب مامور ہیں کہ ہم اپنے دل کو، اپنے ظاہر کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت بڑی یہ سعادت ہے اور یہ ایک مشکل کام بھی ہے. یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ فرق کرنا کہ ریا شرک اصغر کہاں پر ہے، اکبر کہاں پر ہے، اس میں ایک حدیث اللہ کے رسول کی وہ سارے فرق کو بیان کر دیتی ہے. وہ ہے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. جو آپ نے نیت اسی کے مطابق معاملہ ہونا ہے. اور یہ دل کے معاملے کتنے مخفی ہیں. ابن قیم کا ایک قول میں نے یہاں پہ لکھا ہے، آپ کو آتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں وَأَمَّا الشِّرْكُ فِي الْإِرَادَاتِ وَالنِّيَّاتِ فَذَلِكَ الْبَحْرُ الَّذِي لَا سَاحِلَ لَهُ وَقَلَّ مَن يَنْجُو مِنْهُ. کہتے ہیں کہ وہ شرک جو انسان کے نیت اور ارادے میں داخل ہوتا ہے نا، یہ ایسا سمندر ہے، اس کا کوئی ساحل نہیں ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو اس سے بچ جاتے ہیں، بچنے والے ہوتے ہیں. بڑی بڑی شیطان کے فتنے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول کی یہ دعا کو یاد ہے نا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہ میں اس شرک سے تیری مغفرت طلب کرتا ہوں جو میں جانتا ہی نہیں ہوں. انسان کو نہیں پتا ہوتا. بعض انسان ایک کام کرتا ہے، کئی سال ایک کام کرتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن دل میں اسی کہنا ہے کوئی شرک کی سوچ ہوتی ہے، یا کسی کو راضی کرنا، کوئی دنیا کا فائدہ مقصود ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتا، نہیں جانتا. تو یہ اخلاص جتنا کم ہوگا اعمال کی برکت نہیں ہو. آج اسی وجہ سے صحابہ کرام میں اور ان لوگوں میں اور جو لوگ تھے اللہ کے جو مقرب لوگ ہیں، ہم یہی فرق ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کی صفائی بڑی کمال کی ہوتی ہے. وہ آخری درجے تک اپنے دلوں کی بیماریوں کو پڑھ بھی لیتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اس کے اذن سے. کوئی شک نہیں ہے، اس کے بغیر تو انسان کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر جو میں سوچ رہا ہوں نا، یہ میرے نفس کی شہوت ہے، خواہش ہے، یہ اللہ کی رضا، اس میں اخلاص نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوست، ہمیں اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے اعمال کو خالص کرنا ہے. فرمایا فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ کی عبادت کرو لیکن اپنے دین کو خالص کر لو. الا للہ الدین الخالص، اللہ کو خالص چاہیے، اللہ کو ملاوٹ نہیں چاہیے. انا اغنی الشرکاء عن الشرک. فرمایا کہ میں تمام شریکوں سے زیادہ غنی ہوں. جب تم کسی عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہو نا، تو میں اس کا وہ عمل، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا عمل رائے گاں کر دیتا ہوں. مجھے وہ عمل نہیں چاہیے. 99 حصے میرے، ایک حصہ تو نے شریک کر دیا، مجھے تیرے عمل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اغنی الشرکاء عن الشرک. خالص کر لیں. یہ مشکل امر ہے لیکن اللہ کی توفیق کے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہے. اس سے دعا مانگنی چاہیے. سلف صالحین اس کے لیے راتوں کو اٹھ کے روتے، گڑ گڑاتے اور اسی کے لیے دعا کرتے ہیں. حضرت عمر کی یہ دعا مشہور ہے اور ابن تیمیہ اس کو بہت ذکر کرتے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اللہ میرے تمام عمل کو، ہر عمل کو صالح بنا دے اور میرے ہر عمل کو اپنے چہرے کے لیے خالص کر دے اور میرے ہر عمل میں اپنے سوا کسی کا کوئی حصہ نہ رکھ. یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے. اور بھی دیگر دعائیں ہیں اخلاص کے لیے، اللہ سے دعا جو ہے مانگنی چاہیے. اخلاص ہی مقصود ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم
الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تتقون کس سے ڈرنا، کس سے بچنا ہے؟ یہ اگر ذکر نہیں فرمایا، اس میں عموم ہے. اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، شیطان سے بچ جاؤ، اپنی نقصان سے بچ جاؤ، اپنے جو ہے تمہارے جو زندگی میں جو چیزیں ہیں شر کے پہلو ہیں ان سے بچ جاؤ. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی عبادت میں اور تقوی کے اندر موجود ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وباللہ تعالیٰ توفیق. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم.